جان ہے تو جہان بھی ہے۔ تو یقیناً ناظرین کرام، صحت اور تندرستی کا عبادات سے تعلق بہت اہم ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیمات، سبحان اللہ، اس میں صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اور سبحان اللہ جان ہے تو جہان بھی ہے۔ تو یقیناً ناظرین کرام، صحت اور تندرستی کا عبادات سے تعلق بہت اہم ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات طب نبوی، اور اگر اس طب نبوی سے فوائد اٹھائے جائیں تو سبحان اللہ جسمانی صحت بھی بہتر ہے، اور جسمانی صحت بہتر ہونے کے ساتھ سبحان اللہ عبادات میں یکسوئی، عبادات میں سبحان اللہ خوب ذوق و شوق، اور عبادات سے گہرا تعلق ہے صحت کا۔ ناظرین کرام، یقیناً اگر بندہ صحت مند ہے، صحت و تندرستی ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت میں سبحان اللہ ایک کیفیت اور ایک لطافت، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ صحابہ سبحان اللہ گھنٹوں گھنٹوں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ صرف اور صرف نماز کے علاوہ نہیں بلکہ نمازوں کے اندر، نفلی نمازوں کے اندر بھی پوری رات جو ہے وہ کھڑے رہتے تھے اور اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک آج ہم ہیں، آدھا گھنٹہ تلاوت قرآن کریم بہت مشکل مرحلہ لگتا ہے۔ آج یقیناً ایک فرض رکعت، 4 رکعتیں فرض، اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز اگر 17 رکعتیں ہیں تو وہ پڑھنا بھی بہت دشوار محسوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر روزے رکھنے ہیں تو روزے بھی بہت مشکل سے رکھ سکتے ہیں یا رکھنے پڑتے ہیں۔ تو یقیناً ناظرین کرام، صحت صحیح نہیں ہے، اور صحت کیوں صحیح نہیں ہے کہ صحت کے لیے ہم خاص طور پر حفظان صحت کے جو اصول ہیں ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اور خاص طور پر اگر ہم نبوی زندگی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو سبحان اللہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبوی زندگی کو فالو کرتے تھے تو صحت بھی اچھی تھی، اور عبادات میں سبحان اللہ چاق و چوبند بھی تھے، اور عبادات کے اندر خوب ماشاءاللہ لذت بھی انہیں حاصل ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہے کہ سبحان اللہ کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، فرمایا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں تو تیر جو انہیں چبھ گیا تھا، تیر جو ان کے جسم میں پیوست ہو چکا تھا، فرمایا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں تو یہ تیر میرے جسم سے نکال لو۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ سے تعلق میں اس قدر مگن رہتے تھے کہ اس میں دنیاوی تکالیف کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے جسم میں دنیاوی جسمانی تکالیف کی وجہ سے نماز میں کھڑا ہونا، قیام کے لیے 3 منٹ یا 10 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ کے لیے نماز میں قیام کی 1 رکعت میں کھڑا ہونا، تلاوت قرآن کریم کرنا، اگر آج آپ کی لوکل مسجد کے اندر امام صاحب اگر کوئی 10 آیات قرآن کریم کی تلاوت کر لیں سورہ فاتحہ کے بعد تو وہاں ایک شور ہو جائے کہ یہ امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اور ہماری عادت ہو چکی ہے بس 3 آیات جو ہیں وہی کافی ہیں، اور اپنی روزمرہ کی روٹین میں بھی ہم نے سورہ اخلاص ہی کا انتخاب کیا ہے یا سورہ کوثر ہی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس جسمانی صحت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نماز مختصر ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، اب اس کے لیے جسمانی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے خاص طور پر جوانوں کو بھی حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے خاص طور پر جو دیکھیں انڈر 40 ہیں ان کو تو لازمی طور پر UK یورپ کے اندر رہنے والے 35 جب ہو جاتے ہیں، 35 کے سے ابو ہو جاتے ہیں تو مختلف قسم کی بیماریاں انہیں مختلف قسم کی بیماریاں ان کا جسم جو ہے وہ اس کی نشو و نما کرتا ہے، اور مختلف قسم کی بیماریاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، کب سنا تھا کہ ایک 6 سال کے بچے کو بھی شوگر کا مرض ہوگا؟ کب سنا تھا کہ 6 سال کے بچے کا بھی دل کا پریشر ہوگا؟ کب سنا تھا کہ 6 سال کا ایک بچہ یا بچی ہے اس کو مائیگرین ہوگا؟ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کیا۔ حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ ملتا ہے کہ مغرب کی نماز ادا کرو، اور مغرب کی نماز کے بعد سبحان اللہ اب کوشش یہ کریں کہ سبحان اللہ اب جتنا جلدی ہو سکے عشاء کی نماز ادا کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے پھر اپنے بیڈ ٹائم ہو جائے۔
اور جو وقت سے یعنی کہ مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھاتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد اپنا معمول، اپنے وظائف، اپنے معمولات کرتے ہیں اور اس کے بعد وقت سے بیڈ پر چلے جاتے ہیں، تو سبحان اللہ وہ رات کو تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں۔ بہت سے ایسے بزرگ آج بھی میرے معاشرے کے اندر ہیں جو ماشاءاللہ آج ہمارے گھروں کی رونق ہیں۔ کتنے بزرگوں، کتنے خاندانوں میں، کتنے آپ کے بہت سے خاندانوں میں یا آپ کے گھروں میں ایسے بزرگ موجود ہوں گے جو رات کے پہر تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ماشاءاللہ وہ ارلی سوتے ہیں۔ جب وہ ارلی سوتے ہیں اور ماشاءاللہ جو سب سے پہلی یعنی کہ ارلی نائٹ کی جو نیند ہے یہ آپ کو چاق و چوبند رکھتی ہے، اور آپ کو رات کے پہر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دن میں قیلولہ کرو، دن میں قیلولہ کرو، رات میں تہجد میں اٹھنے میں آسانی ہے۔ اسی طریقے سے صبح کے وقت میں جلدی اٹھو، صبح کے وقت میں برکت ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب تمہیں بھوک لگے تو کھاؤ، اور جب تمہارا دل نہ جب بھوک ہے کھاؤ، تو کھانے کے بعد اپنی بھوک چھوڑ کر کھانے کو چھوڑ دو۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ جب تک فل نہ ہو اور جب تک اپنے وہ کہتے ہیں ٹھونسنا، جب تک ہماری آنتیں اسٹریچ نہیں ہوں تو اس وقت تک ہمیں تو اپنی کھانے میں مزہ ہی نہیں آیا، کہتے ہیں ابھی بھی بھوک باقی ہے۔ بھائی بھوک چھوڑ کر آپ جو ہے اپنا کھانا چھوڑ دیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ کہ رج کر کھانا ہے اور ڈٹ کر کھانا ہے، اور کھانا بھی کون سا؟ رات کا ڈٹ کر کھانا ہے اور رج کر کھانا ہے، اور دن کا کھانا وہ تو چلو سینڈوچ ہی چل جاتے ہیں، کوئی کرپس کا پیکٹ ہی کھا لیا، کوئی کچھ کھا لیا۔ یہ چیزیں جو ہے ہماری صحت کو خراب کرتی ہیں۔ تو اس لیے جو جوان ہیں وہ اپنی صحت کے لیے ابھی سے اگر اچھی غذا کا استعمال کریں گے اور صحیح معتدل غذا کا استعمال کریں گے، دیکھیں کامن سینس کی باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جو جتنی سادی غذائیں استعمال کریں گے ان کی صحت اتنی ہی اچھی ہوگی۔